صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادب و آداب کے بعد اللہ رب العزت کی عظیم کلام قرآن مجید کے ادب و آداب پر گفتگو کی گئی۔ گزشتہ مجلس میں طہارت و پاکیزگی کے آداب کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا گیا، جس ضمن میں طہارت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اسی طرح طہارت کے مراتب بیان کیے گئے اور پھر طہارت کی اقسام پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ طہارت کی 5 اقسام میں سے 2 قسموں پر گفتگو مکمل ہوئی، فکری طہارت اور قلبی طہارت۔ آج ہم جس طہارت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پاکیزگی کی تیسری قسم الطہارہ القولیہ، قولی طہارت کیا ہے کہ زبان کو ہر قسم کے ان کلمات سے، ان جملوں سے، ان الفاظ سے محفوظ کیا جائے جس سے زبان کسی بھی قسم کی آلائش کی وجہ سے انسانی زندگی اور آخرت میں پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اپنی زبان کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھنا، یہ قولی طہارت ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 351، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا۔ جب انسان صبح کرتا ہے، سارے کے سارے جسم کے اعضاء یہ زبان سے کہتے ہیں کہ تم اللہ عز و جلال سے ڈر جانا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اے زبان، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر آپ میں کسی قسم کی کجروی آ گئی تو جسم کے اعضاء جو ہیں اس کجروی کا خمیازہ بھگتیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 64، کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا مسلمان بہتر اور افضل ترین ہے؟ آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ شخص جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1201، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اکثر خطایا بنی آدم فی لسانہ، ابن آدم کی خطاؤں میں سب سے زیادہ خطائیں جو ہوں گی وہ زبان کی وجہ سے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان احق ما طہر الرجل لسانہ، سب سے زیادہ جس چیز کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے وہ چیز ہے کہ انسان اپنی زبان کو پاک رکھے، ایسے کلمات سے، ایسے الفاظ سے جس سے انسان گنہگار ہو جائے۔ اور مطرف بن شخیر
اسی لیے کہا کرتے تھے من صفا عملہ صفا لسانہ، جس کا عمل صاف ستھرا ہوتا ہے اس کی زبان بھی صاف ستھری ہوتی ہے۔ ومن خلط خلط له، اور جس کے اعمال صاف ستھرے نہیں ہوتے اس کی زبان کبھی بھی صاف ستھری نہیں ہوتی۔ یوں سمجھیے زبان یہ انسانی ایمان اور اس کے باطن کی عکاس ہوتی ہے۔ جو انسان کے دل میں کیفیت ہوتی ہے اس کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے ایسے کلمات ہیں جو بندہ مومن کی زبان پہ نہیں آنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنی زبان کو شرکیہ کلام سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2143، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغیض رجل علی اللہ یوم القیامہ وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله۔ قیامت کے دن اللہ ذو جلال کے ہاں سب سے زیادہ غیظ و غضب کا مستحق وہ شخص ہوگا، خبیث انسان وہ ہوگا جس نے دنیا میں اپنے آپ کو ملک الاملاک کہا، بادشاہوں کا بادشاہ۔ لا ملک الا اللہ، اللہ ذو جلال کے سوا کوئی بھی بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے اور نہ ہی ملکیت کسی اور کی۔ جبکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہوگا وہی کچھ جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی للہ ندا، اور دوسری روایت میں آتا ہے اجعلتنی واللہ عدلا، کیا آپ نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ آپ نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، ہوگا وہی کچھ جو صرف اللہ ذو جلال چاہے گا۔ تو ایسے کلمات جو شرک پر مبنی ہیں، یا ایسا کلمہ جس کلمے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی اور کو اللہ کے برابر کیا جا رہا ہے ذات میں، صفات میں، تو ایسے کلمات سے اپنی زبان کو محفوظ کرنا یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ زبان کی علائشوں میں سے ایک دوسری علائش یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو جو کلمہ گو ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کو کافر نہ کہا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6104 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 60۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرئ قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، کوئی بھی شخص اپنے بھائی کو اگر یہ کہہ دے اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک تو ہوگا۔ کہنے والا اگر کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، وہ مسلمان اگر کافر نہیں ہے، اور بلا شبہ کسی کے کہنے سے کوئی کافر تو نہیں ہوتا، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔
تیسرے وہ کلمات جو زبان پہ لانے سے پہلے سوچنا چاہیے، کبھی بھی جھوٹی قسم نہ اٹھائیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6675، صحیح الجامع کی روایت ہے 4601۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ جن میں سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، وقتل النفس، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے، والیمین الغموس، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم اٹھانا ہے۔ تو ایک مسلمان کو جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے کہ میں نے تو اس ڈر سے کبھی قسم نہیں اٹھائی، سچی قسم بھی نہیں اٹھائی کہ اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو جائے۔ اور جھوٹی قسم اٹھانے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے، تقع الدیار بلاقع، اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ ایک چوتھی بات جو انسان کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے، کسی بھی مسلمان کے بارے میں الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ بندہ مومن کے لائق نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو پاک دامن بھولی والی مومنہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، دنیا میں بھی ان پر پھٹکار ہے اور آخرت میں بھی ان پر دھتکار اور لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، جو کسی مومن کے بارے میں ایسا الزام لگاتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں، اس کے بدلے میں اسے جہنمیوں کی پیپ میں رکھیں گے، خون میں رکھیں گے، حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا، ولیس بخارج، وہ ثابت کر نہیں پائے گا تو جہنم سے نکل نہیں پائے گا۔ ایک پانچویں چیز جس سے انسان کو زبان پہ لانے سے گریز کرنا چاہیے، ایک مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 33، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 207، اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4255، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1998۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو بندہ مومن کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ چھٹی وہ بات جس سے اسے گریز کرنا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے، کہ اسے اپنی زبان کو چغلی میں استعمال نہیں کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 216، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 675۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ فرمانے لگے، اما انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو ایسے معاملے میں عذاب ہو رہا ہے کہ جس گناہ کو لوگ بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔
اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان دو میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کیا کرتا، واما الاخر فکان لا یستتر من بولی، رہا دوسرا جس کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا فرمان، ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعید سنائی ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک ساتواں گناہ جس سے زبان محفوظ رہنی چاہیے، ہر سنی سنائی بات بغیر کسی تحقیق کے اسے آگے کرنا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4483، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا وفی روایت اسما ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کے لیے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ تو کبھی بھی انسان کو تحقیق کے بغیر آگے بات منتقل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو اس وقت رویہ عام ہے کہ کوئی بھی پوسٹ آئی وہ سچی ہے یا جھوٹی، کوئی بھی میسج دیکھا اسے فٹ سے فارورڈ کر دیا، یہ ایک بندہ مومن کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے۔ آٹھویں بات جس سے زبان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے کہ انسان غیبت سے بچے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 26، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح الجامع کی روایت ہے 86، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ تم کرو اس انداز سے کہ اسے اچھا نہ لگے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا افرأیت ان کان فی ما اقول، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، ایک صحابی کہنے لگے کیا خیال ہے اگر میں اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہوں جو اس کے اندر موجود ہے؟ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت وان لم یکن فیہ فقد بہت، اگر تو وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تو یہ تو بھی غیبت، اور اگر نہیں تو یہ تو الزام ہے اور بہتان ہے۔ تو بندہ مومن کو غیبت سے محفوظ رہنا چاہیے۔ نوواں عمل جس سے زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے، زبان پہ لعن طعن کے الفاظ نہ آئیں۔ صحیح الجامع کی روایت 538، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء، مومن طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بیہودہ گوئی نہیں کرتا، مومن ورگل گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اس کی گفتگو انتہائی عمدہ ہوتی ہے۔ تو لعن طعن کرنا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی سمجھایا ہے ان اللعانین لا یکون شفعاء یوم القیامہ، قیامت کے دن لعن طعن کرنے والے سفارشی نہیں بن سکیں گے۔ 10واں ایسا جملہ جو زبان پر نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی زبان پہ گالی نہ آنے دیں، اس سے زبان ملوث ہوتی ہے۔ کل کلام قبیح، ہر کبھی گفتگو کو عربی زبان میں گالی کہا گیا ہے۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 34، صحیح مسلم کی روایت 58۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار قسم کی صفات اگر کسی کے اندر آ جائیں تو ان خصلتوں اور ان صفات کے ساتھ وہ خالص منافق بن جاتا ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ان چاروں میں سے اگر ایک بھی نشانی ہوگی تو اتنا نفاق اس کے اندر ہوگا، حتی يدعها، جب تک اسے چھوڑ نہیں دیتے۔ اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کرے تو غداری کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑے تو گالی گلوچ کرے۔ اتفاق یہ ہے کہ آج گالی گلوچ پر بھی صبر نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَاصَمَ انْفَجَرَ، آج تو جو جھگڑتا ہے صرف گالی گلوچ نہیں، ایسا پھٹتا ہے نہ جانے کیا کچھ بول جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6696، سیدنا عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا نبی اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، الرجل من قومی یشتمنی وہو دونی، میری قوم کے لوگ مجھے گالی دیتے ہیں اور وہ میرے برابر بھی نہیں، افانتقم منہ، کیا میں اسے انتقام لے سکتا ہوں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستبان شیطانان یتہاتران ویتکاذبان، ایک دوسرے کو جو گالی دینے والے دونوں ہیں، یہ دونوں ہی شیطان ہیں اور دونوں ہی جھوٹ بولتے ہیں اور آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 3780 2780، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سباب المسلم فسوق، سباب المسلم کالمشرف علی الہلک، مسلمان کو گالی دینا یہ تو ایسے انسان کی طرح ہے جو ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ شریعت کس قدر خوبصورت ہے کہ شریعت یہ رہنمائی دیتی ہے کہ لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو، حالانکہ شیطان سے بڑا برا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی گالی نہ دو، اس سے بھی شیطان ہی خوش ہوگا، رحمان خوش نہیں ہوگا۔ تو ان 10 چیزوں سے کم از کم زبان کو پاک صاف رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ طہارت کی چوتھی قسم ہے الطہارہ العملیہ، عملی طہارت، ایسے اعمال سے انسان کو گریز کرنا چاہیے جو شریعت کے مخالف ہے، متحارب ہے، متصادم ہے۔ بندہ مومن کو ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جن کے نتیجے میں اعمال ضائع بھی ہوتے ہیں اور انسان پر وبال بھی بن جاتا ہے۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے عمل انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور وہ عملی کوتاہی کے ساتھ ساتھ عملی گندگی شمار ہوتی ہے؟ خلوت کے گناہ، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4245، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بحسنات بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة. میں ایسی قوموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، میری امت میں سے لوگ آئیں گے، اور وہ لوگ جب آئیں گے تو بحسنات امثال جبال تہامة بیضاء، وہ تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں، بحسنات امثال جبال تہامة بیضاء، تہامہ کے سفید پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ انہیں دھول بنا کے اڑا دیں گے. قال ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں بتائیے وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گے. اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. قال اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وہ لوگ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے خاندان سے ہوں گے. اما انہم من اخوانکم، وہ لوگ تمہارے مسلمان بھائی ہوں گے اور تمہاری طرح کے ہوں گے جو رات کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو. لیکن ایسی قوم ہوگی جب وہ جلوت میں ہوتے ہیں تو، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں تو اللہ ذوالجلال کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. تو ایسے گناہوں سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے جو ان کی عملی طہارت کو تار تار کر دیں. لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی عملی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے. جامع ترمذی کی روایت 2418 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس نادار کون ہے؟ قالو، تو صحابہ کرام نے جواب دیا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع، مفلس وہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، کوئی مال و متاع نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاته وصیامه وزکاته، مفلس میری امت میں سے وہ ہے جو قیامت کو آئے گا نماز لے کر، روزہ لے کر، زکوٰۃ لے کر. یہ روزے دار، زکوٰۃ دینے والا، یہ نمازی انسان ہوگا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ آئے گا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا. او اکل مال هذا، کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ هذا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا. وَضَرَبَ هذا، اور کسی کو اپنی طاقت دکھائی ہوگی، مارا ہوگا. اتنے گناہوں کے بعد نیکیاں بھی اس کے پاس ہوں گی. فَيَقْتَصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ 5 قسم کے جو گناہ اس نے کیے، یہ لوگ اپنا بدلہ لینے کے لیے آئیں گے اور اس کی نیکیوں سے اسے بدلہ دیا جائے گا. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس کا بدلہ دینے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں، أُخِذَ مِنَ الْخَطَايَا، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کے اس پہ رکھا جائے گا اور اسے پھر جہنم رسید کر دیا جائے گا. تو کبھی بھی انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی کا سبب ہے. ایک تیسرا کام جس سے انسان کو بچنا چاہیے،
خیر کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ ذو الجلال کی راہ سے روکتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ یہ اللہ ذو الجلال کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ذو الجلال ان کے اعمال کو ضائع کر دے۔ تو خیر کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ خیر کے کام میں خیر کی چابی بننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خوش نصیب ہے وہ جو خیر کی چابی بنتے ہیں۔ جب بھی خیر کا کام نظر آئے آگے بڑھ کے مشورہ دیں، اچھی رائے پیش کریں، مال پیش کریں، وقت پیش کریں، صلاحیت پیش کریں، تاکہ امت میں خیر عام ہو، معاشرے خیر سے لبریز ہو جائے۔ ایک چوتھا کام جس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، یہ عمل کی صفائی اور ستھرائی جس سے ختم ہوتی ہے، وہ ہے بدعات کا ارتکاب کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1718، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے جو سنت کے مخالف ہے، جو ہمارے طریقے کے مخالف ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مردود۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2697 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 4467، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ جس نے کسی ایسی نئی چیز کا اضافہ کیا جو ہمارا طریقہ نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مردود۔ اور سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا يقبل اللہ صاحب بدع صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدع۔ بدعتی انسان جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول۔ اور عنبس بن سعید فرمایا کرتے تھے مبتدع رجل بدعہ الا غل صدره على المسلمین۔ جو شخص بدعت کا مرتکب ہوتا ہے اور بدعت کو ایجاد کرتا ہے، اس کے سینے میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ اور بغض ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کا سینہ مسلمانوں کے متعلق صاف نہیں ہوتا۔ سیدنا ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مزداد صاحب بدعہ اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا۔ بدعتی جتنی کوشش زیادہ کرتا ہے، جتنی قد و کاوش زیادہ کرتا ہے، اتنا ہی اللہ ذو الجلال سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بدعات سے انسان کو اپنے عمل کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بدعات انسانی عمل کی صفائی ستھرائی کو پارا پارا کر دیتی۔ پانچواں عمل خودکشی کرنا۔ خودکشی ہمیشہ اللہ ذو الجلال سے نا امید اور مایوس کرتا ہے، گمراہ لوگوں کا کام ہے، بلکہ مایوس ہونا قرآن کہتا ہے کافروں کا کام ہے انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کافر ہی تو مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت 5778 اور سنن النسائی کی روایت 1965، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه
جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا اور قتل کر دیا اپنے آپ کو، قیامت کا دن ہوگا فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، تو جہنم میں بھی وہ اسی طرح گرتا ہی نظر آئے گا۔ وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، اور جس نے زہر پی کے خودکشی کی، اپنے آپ کو مار لیا، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وہ جہنم میں بھی زہر ہی پی رہا ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، اور جس نے کسی تیز دھار چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں یہی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور بار بار اپنے آپ کو اسی طرح ہی کرتا نظر آئے گا۔ تو خودکشی کبھی نہ کرے، یہ کافر کیا کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اللہ پر ایمان لانے والا، علم رکھنے والا کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ چھٹا عمل جس سے انسان کی عملی پاکیزگی تار تار ہو جاتی ہے، وہ ہے کسی کی جگہ یا کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6385، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضی، جو ظلم کرتے ہوئے ایک بالشت زمین کسی کی ہتھیا لیتا ہے، 7 زمینوں کا قیامت کے دن اسے طوق بنا کے پہنایا جائے گا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2554 2454، اور صحیح الجامع کی روایت 5983، من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به یوم القیامہ الى 7 اراضی، جو شخص کسی کی زمین کو لے لیتا ہے، ناحق قبضہ کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دیا جائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 6076، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینی فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، جس شخص نے کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم اٹھا کے لے لیا، اللہ ذوالجلال اس پہ جہنم واجب کر دیتے ہیں، جنت کو حرام کر دیتے ہیں، خواہ وہ پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ تو کبھی بھی کسی کی چیز پہ قبضہ کرنا، کبھی بھی کسی کے مال کو ہتھیانا، اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک 7واں عمل جس سے انسان کی عملی طہارت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 5104، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2792، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، لعنت ہے اللہ ذوالجلال کی ایسی عورتوں پر جو تھریڈنگ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، اور جو پلکنگ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرواتی ہیں اور اللہ ذوالجلال کی تخلیق کو بدلنا چاہتی ہیں، تو اپنے چہرے پہ اس طرح کے ڈیزائن بنانا یا اس طرح اپنے دانتوں میں فاصلہ کروانا یا اپنی بھوؤں کو بنوانا،
یہ مومنہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جیسا بنایا ہے وہ بہت عمدہ بنایا ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال کی بناوٹ پر ہی اعتماد کرنا چاہیے، اس پہ تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو نقلی بال لگواتی ہیں ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے۔ ایک آٹھواں عمل جس سے انسان کی عملی طہارت پارا پارا ہو جاتی ہے، مصیبت کے وقت انسان اپنے چہرے کو نوچتا ہے اور سینہ کو بھی کرتا ہے۔ یہ بندہ مومن کا کام تو نہیں ہے، بندہ مومن تو صبر کرتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت 5092، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2147، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیہ بالویل والثبور۔ لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو زخمی کرتی ہے، نوچتی ہے، والشاقۃ جیبها، اور اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے اور سینہ کو بھی کرتی ہے، والداعیہ بالویل والثبور، اور ایسے بول بولتی ہے ہائے میں لٹ گئی اور مر گئی، اور نہ جانے اس طرح کے الفاظ، موت کے الفاظ بولتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، اس کا ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ صبر کرے، اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ ایک نواں گناہ جس سے انسان کی عملی طہارت اور پاکیزگی متاثر ہو جاتی ہے وہ ہے ہاتھ کے اشارے سے کسی کا مذاق اڑانا۔ سنن ابی داود کی ایک روایت ہے 4875، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیہ کذا وکذا تعنی قصیرہ۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تو قد بہت چھوٹا ہے۔ فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته۔ اے عائشہ، آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی اگر یہ سمندروں میں ڈال دی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے، اگر یہ سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ قالت، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، وحکیت له انسانا فقال ما احب انی حکیت انسانا وان لی کذا وکذا۔ میں نے ایک شخص کی حکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے